أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، فقلت له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج ایک بار پھر ہم جمعے کے بہت بابرکت دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہے۔ ایک قرآنی آیات اور ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ اور اس حدیث میں جو بہت تفصیلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت زیادہ قیام فرماتے تھے، کھڑے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے۔ فرما رہی ہے کہ میں نے درخواست کیا رسول اللہ اتکلف ھذا، تم اتنی تکلیف کیوں کرتے، اتنی مشکل کیوں برداشت کرتے؟ کیا رات کے بہت بڑے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اتنی تکلف کیوں کر رہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سارے گناہ معاف کی، آپ تو پیغمبر ہے، آپ کے پہلے گناہ بھی اللہ نے معاف کی، بعد کے گناہ بھی اللہ نے معاف کی، تو اتنی تکلف کیوں کر رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کے ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے اگر میرے ساتھ احسان کیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یعنی مجھے تو اور بھی زیادہ کھڑا ہونا چاہیے، زیادہ تہجد پڑھنی چاہیے، زیادہ اللہ کے سامنے ان شکر کی کلمات اور شکر کے اذکار اور شکر کا جو طریقہ ہو سکتے ہیں مجھے کرنے چاہیے۔ تو اس آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم شکر ادا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی شکر کی بات ہے کہ انسان کے اوپر جو جو نعمت ہے انسان اس کا شکر ادا کرے۔ فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا۔ یعنی تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو گے، فرش کے اوپر یاد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں عرش کے اوپر آپ کو یاد کروں گا۔ زمین کے جو مخلوقات کے درمیان آپ رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے مجھے یاد کریں گے، اپنے دکان میں بیٹھ کے مجھے یاد کریں گے، دنیا کے کسی حصے میں کسی کونے میں بیٹھے ہو تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر فرشتوں کی مجلس میں آپ کو یاد کریں گے، میرے فلان کا ذکر کریں، فلان نام لے کے اللہ تعالیٰ یاد کریں گے آپ کو، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ واشکرونی ولا تکفرون، تو میرے نعمتوں کی شکر ادا کرو اور تم کفر نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ ادھر کفر سے مراد کفران نعمت، کہ اللہ نے جو نعمت آپ کے اوپر کی اس کے اوپر تم شکر ادا کرو اللہ کے۔ دیکھو کسی کو اللہ کے اوپر کوئی قرض تو ہمارا نہیں ہے، اللہ کو کوئی بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہمیں تو اپنے فضل سے دیا، اپنے رحم سے دیا، اور ہر آدمی کو اللہ نے بہت کچھ دیا۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتے کہ میرے اوپر نعمتیں کم،
ہر آدمی کو اللہ نے بے شمار نعمت دی ہے، بہت کچھ دی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ شکر کا ذکر کیا، مختلف انبیاء کو اللہ نے فرمایا۔ اور حضرت لقمان حکیم کو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، فرمایا کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت دیا۔ حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے۔ اور یہ فرماتا ہے کہ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ، اور جو آدمی شکر ادا کرے وہ اپنے شکر ادا کرتے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، جو ناشکری کرتے تو اللہ کو تو کوئی ضرورت ہے، اللہ بھی فرما ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے اوپر اللہ کی جو نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے شکر گزار بندے تھے، شکر ادا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے ہوتے شکر ادا کرتے۔ سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی نبی، اللہ نے ہر طرح کی نعمت دی، حتیٰ کہ ہوا اس کے لیے مسخر کی ہے، پرندوں کو اس کے لیے مسخر کی، پرندوں کو باتیں کو سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے لیے اللہ نے اس کے لیے جنات اللہ نے مسخر کی، اور جنات میں بھی جو سرکش قسم کی جنات ہے وہ بھی اس کی ماتحت ہوتے تھے، پرندوں کی باقاعدہ ہر ذلت ہر چیز۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کیا۔ اللہ نے اس کے لیے لوہا نرم کیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلْ صَالِحًا، فرمایا کہ ہم نے اس کے لوہا نرم کیا تھا، جس طرح چاہتے تھے اسی مختلف چیز بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی شکر ادا کرو، اللہ کی شکر نے ادا کیا۔ اسی سورۃ سبا میں اللہ نے ایک اور قوم ہے جو سورۃ سبا ایک قوم ہے، بلقیس جس کی حکمرانی کر رہی تھی، اس کے اوپر بھی اللہ نے بے شمار نعمت دی، اللہ نے ہر طرح کی نعمت اس کو ادا کی، لیکن اس نے اس اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے ہر طرف باغات، اس قوم کے ایک آدمی جب سفر کرتے تھے دور تک جاتے تھے تو دھوپ میں اس کو جانا نہیں پڑتا تھا، سائے میں جاتے تھے، دور دور تک جاتے تھے، سائے ہی سائے، اس طرف بھی سایہ اس طرف بھی سایہ، ایک گھنے درختوں کی چھاؤں میں دور دور تک سفر کرتے تھے، کوئی اس کے اوپر دھوپ نہیں، کوئی مشکل نہیں، جگہ جگہ پانی، جگہ جگہ پھل، حتیٰ کہ ایک عورت جب گھر سے نکلتی تھی، قوم سبا کی ایک عورت گھر سے نکلتی تھی اور وہ اپنے سر کے اوپر کوئی ٹکری رکھ کر، کوئی برتن رکھ کے تھوڑا سے آگے تک جاتی تھی تو وہ برتن ہر طرح کے پھلوں سے بھر جاتے، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پھل توڑے، آم توڑے، کوئی سیب توڑے، کوئی انار توڑے، ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ برتن بھر جاتے تھے۔ بہترین اللہ نے نعمت دی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب اس نے اس نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اس کے اوپر عرم نام کے ڈیم اللہ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا اور سب کچھ اس کی تباہ ہو گئی۔ اس سے شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ اصل چیز ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمت دی۔ اور یہ بات میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہی ہو کہ ہر انسان کے اوپر اللہ کی شعبہ نہیں، اگر کسی کو اللہ نے اس روئی زمین کے اوپر خیمہ بھی نہیں دیا نا، خیمے کے برابر ایک جگہ بھی نہ ہو، اس کے اوپر بھی اللہ کی بے شمار نعمت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی بے شمار نعمت ہے، انسان نہیں کر سکتے۔ دو جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دو جگہ اللہ نے ذکر کیا، دو جگہ یہ عبارت ہے، یہ آیات ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گنتے تو گن شمار نہیں کر سکتے، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اگر چاروں طرف بہترین سرسبز شاداب باغات، بہترین آب و ہوا، آپ اگر انسان اوپر بہترین خوبصورت آسمان، نیچے خوبصورت زمین، اور صبح و شام انسان جب اٹھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے ساتھ صحیح صحت کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر ہے نہیں۔ اور انسان پھر اپنے بدن کے اندر دیکھے
یہ پاؤں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مشہور ہے کہ کوئی ایک داعی تھے، کوئی بہت بہترین مبلغ تھے، وہ کسی جگہ جا رہے تھے دعوتی کام پہ، اس کا جوتا پڑ گیا، راستے میں جا رہے تھے تو جوتا پڑ گیا۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ میں آپ کے دل کی کام کرتا ہوں، میں دعوت کے لیے جا رہا ہوں اور میرے پاؤں میں جوتے بھی لیے، جوتا پڑ گیا میرا۔ تھوڑا سے آگے جا کے ایک اور آدمی دیکھا جس کے پاؤں میں یہ، اس دائی نے تو سوچا کہ دیکھو میرے تو جوتے نہیں ہیں، جوتا کوئی میں جوتا تو خرید لوں گا، اس آدمی کے تو پاؤں نہیں۔ دیکھو اللہ نے اس کو پاؤں کی نعمت سے محروم کیا۔ یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ آنکھ اگر ایک آنکھ انسان کے نہ ہو، آپ پھر کروڑوں روپے خرچ کر اس طرح نہیں لگا سکتے۔ لوگ جو ہے خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے کبھی بکریوں کی آنکھ لگاتے ہیں، کبھی مصنوعی اور طرح کی آنکھیں جو لگاتے ہیں، لیکن اس سے نظر نہیں آتا۔ اب دیکھو یہ کان کتنی عظیم نعمت ہے، کان آپ دیکھو یہ بغیر کسی مشین کے ہم سنتے ہیں، بغیر کسی خرچے کے، اور جب یہ کان کی قوت ختم ہو جائے، قوت سماعت ختم ہو جاتے، سننے کی قوت ختم ہو جاتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ بات کرتے ہو ایک مشین لوگ لگاتے ہیں، اور جب کوئی بات کرتے وہ کہتے ہیں صبر کر مشین میں سل لگاؤ، سل لگائیں گے، پھر اس کو آن کریں گے، پھر آپ سے کیا بھی بات مفت میں اللہ نے کان دیا، کتنی بڑی نعمت۔ سنو جی، ابھی ایک انسان کے خوش نصیبی ہے کہ اس سے خیر کی باتیں سنیں، خوش نصیبی ہے کہ اس سے تلاوت سنیں، خوش نصیبی ہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں۔ بدقسمت آدمی ہوگا کہ اس نعمت کو گانوں کے لیے استعمال کرے، بدقسمت آدمی ہوگا کہ اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کو وہ کوئی غیبت سننے کے لیے استعمال کرے، گالیوں سننے کے لیے استعمال کرے، ایسے مجلس میں بیٹھے کہ جہاں میوزک کو خرابی ہے وہ سنے۔ یہ زبان دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس زبان کا شکر کیسے ادا کریں؟ دیکھو جو گونگے ہوتے ہیں، اسی طرح زبان موجود ہے لیکن اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں، نطق کی صلاحیت نہیں، بول نہیں سکتے۔ جب آپ بولتے ہیں اور گونگے بیٹھے ہو، ایک ایک کو دیکھتے ہو اور وہ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں محروم کیا؟ اللہ نے یہ زبان ہمیں دی ہے، کس نے دیا؟ اللہ کے شکر کے لیے، ذکر کے لیے، کہ ہم اللہ یاد کریں، اللہ کرے اس زبان سے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس زبان سے لوگوں کو دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے، لوگوں کو خرابیوں سے روکے، برائیوں سے روکے۔ جب کسی کو کسی غلط کام میں دیکھے تم کہیں بھائی یہ کام نہ کرو۔ اس زبان کو تم اس مقصد کے استعمال کرے، جب تم مسجد کی طرف جاتے تو تم گھر میں اپنے بچوں سے کہو بچوں نماز کے لیے آ جاؤ، راستے میں کوئی آدمی کھڑے آؤ جی بھائیو نماز کے لیے آ جاؤ جی، نماز پڑھو، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ یہ زبان جتنی خیر کے کاموں کے لیے استعمال کریں گے اتنا اس کی مقصد ادا ہو۔ کتنی عظیم نعمت زبان، کتنی یعنی ایک معمولی قسم کے گوشت کا ٹکڑا ہے، جب یہ نہ ہو کتنی پھر آدمی کو احساس ہوتے ہیں، یا اس میں قوت گویائی نہ ہو، نطق کی قوت نہ ہو، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے پھر کیا ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ دل و دماغ اللہ کی کتنی نعمت ہے، دل و دماغ۔ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے اچانک جی مر گیا جی، کیا ہوا جی؟ ہٹ پیر ہو گیا، دل پیر ہو گیا، ابھی بول رہا تھا کہ کیا ہوا جی، سیکنڈوں میں کیا ہوا؟ یہ جو دل کی دھڑکن ہے بس یہ آپ کی زندگی، یہ جب یہ دل کی دھڑکن کام کر رہے ہیں آپ زندہ ہے، جو ہی بند ہو جائے بس اسی سیکنڈ آپ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ کس شاعر نے کہا کہ یہ زندگی کیا چیز ہے؟ بس چند سانسوں کا نام ہے، یہ چل رہی ہے تو زندگی، یہ ختم ہو گئی تو آخرت۔ چند سانس سے انسان سوچے، یہ جو آب و ہوا یہ جو ہم استعمال کرتے اور یہ خاص قسم کی گیس جو انسان کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ اللہ فری میں ہمیں دیا۔ اسپتالوں میں کبھی اب جائے اچھا جی فلان چیز لگاؤ، فلان چیز لگاؤ، فلان چیز لگاؤ، پورے بل بنا کے آپ کو دے دیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو اے بندو، مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا بیٹا، اب بھول گئے میں نے آپ کے لیے یہ کیا، میں نے آپ کے لیے کیا، میں نے آپ یہ کیا۔
اللہ بھی ایسے مخاطب کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ اے میرے بندو فاذکرونی، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، واشکرونی، میرے شکر ادا کرو، ولا تکفرون، نہ شکری نہ کرو۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان، اے انسان آپ کو کیا ہوا کہ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اس رب کے بارے میں جو الکریم، جو بہت معزز ہستی ہے، بہت عظیم ہستی ہے، بہت بابرکت ہستی ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، الذی، وہ اللہ، خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، فسواک، اور پھر آپ کو برابر کیا، فعدلک، اور آپ کے اعضاء کو برابر کیا۔ دیکھو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ خوبصورت ساخت ہے۔ دیکھو ایک آنکھ سے بھی کام چل جاتی تھی، لیکن خوبصورتی کے لیے دو آنکھ کے لیے، ایک کان، ہاں ایک کان بھی ہو سکتے ہیں، ایک کان کم چل جاتی ہے، لیکن اللہ نے دو کان، ادھر ایک ادھر، خوبصورت۔ پاؤں دیکھو، فرمایا کہ فعدلک، آپ کے برابر کیا اللہ نے۔ کیسے گئے کہ ہاتھ لمبائی میں پاؤں تک ہوتی اور دوسری ہاتھ اوپر ہوتے، کیسے لگتا؟ پاؤں میں ایک برابری نہیں ہوتی، اوپر نیچے ہوتے، پھر کیسے بھی لگتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں مخاطب کیا، بار بار کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ انسان، یہ اعضاء اللہ کی نعمتیں، اللہ کی ناشکری میں ادا کرے، اللہ کی نافرمانی میں ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں لگائے، شیطان کو خوش کرنے میں لگائے۔ کتنی بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے اس آدمی کی، بدقسمتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی شکر کے بجائے کسی اور چیز میں لگائے۔ اس لیے احادیث میں بڑا ذخیرہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کر، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں ہے جس میں بے شمار لوگ جو ہے اس میں غفلت میں ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں کیا ہے کہ شباب قبل حرم، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی بڑھاپا نہیں آیا، جوان ہے، جوانی کی قوت ہے، اس میں شیطان خوش نہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ وصحتک قبل سقم، اور صحت کو بیماری سے پہلے، ابھی اللہ نے صحت دی، بیماری آ جائے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اسپتال میں پڑا ہوتا ہے، گردوں کی بیماری کچھ نہیں کر سکتے، کینسر کی بیمار بیچارہ کچھ نہیں کر سکتے، اور بیماریاں آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ امتنع خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک۔ فراغت کو آج اللہ نے کو موقع دیا ہے، جب آپ مشغول ہو جائیں گے پھر کچھ نہیں کر سکتے، اس سے پھر اس کو غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے اس کو موت سے پھر اس کو غنیمت سمجھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد، ایک انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکتے حتی یسأل عن خمس، حتی کہ 5 چیزوں کے جواب دیں گے۔ عن عمری فی اولاد، عمر کس میں لگایا، یہ پوری زندگی اللہ نے جو دی کس میں لگایا۔ اور پھر خاص کر وان شبابی فی اولاد، جوانی کس چیز میں خرچ کیا، کس میں اس میں یہ کس چیز میں ضائع کیا۔ وعن علمہ فی ما افنا، علم کی چیز میں علم۔ وعن مالہ من علم فی ما انفقوا، مال کدھر سے خرچ لگایا، کمایا اور کدھر خرچ کیا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو ہم شکر ادا کریں۔ ان نعمتوں کے اندر ابھی ایک 14 اگست ابھی آ رہا ہے، یہ 14 اگست ہم ہمیشہ مناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ایک نعمت کے طور پہ اللہ نے دیا، اس میں ہم نے کیا، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کتنے بزرگ تھے۔ ہم بیلک اسٹیشن کے اوپر عورتوں کے گود سے ہندو بچوں کو اٹھا کے نیچے گراتے، اور وہ عورت وہ جو صنف نازک ہے، کمزور ہے،
لیکن وہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان کے لیے میرا ایک بیٹا اگر اللہ کے راستے میں ٹرین سے گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ٹوٹ کے رہیں گا اس ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ بزرگ لوگ تھے، بزرگ، اور ہندو اس کو وہ گھسیٹ رہے انڈیا کے سرزمین کے اوپر کہ تم پاکستان جا رہے، تو انڈیا کو چھوڑ رہے، اور اس سے کس قسم کی تشدد کے اوپر کرتے ہیں۔ جوان تھے، جوان ان کے اوپر کتنے مظالم کی، لیکن لوگوں نے ایک عزم کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ کہ ہم جائیں گے جی، پاکستان بنائیں گے۔ اور اس وقت لوگوں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ پاکستان کیا کرے، اور واقعی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو مدارس موجود ہے، مساجد موجود ہے، ابھی بھی ہے، اور بے شمار مسلمان موجود ہے، حتیٰ کہ بہت سارے اس وقت کے جو علماء جو کانگریس کے اندر شامل تھے اس نے بھی مخالفت، اس نے کہا کیوں پاکستان بنا رہے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ میں پاکستان کی ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بنا رہا ہوں، میں ایک اسلام کا تجربہ گاہ بنا رہا ہوں کہ اسلام کے ذریعے اصول بناؤ۔ اور پھر کس نے کہا کہ پاکستان بنا رہے ہیں تو دستور کیا ہوگا، دستور کیا دستور بنائیں گے؟ اس نے کہا مجھے دستور کی ضرورت نہیں بنانے کی، دستور سے پہلے سے موجود ہے، باقی اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، پوری شریعت ہمارے سامنے، اس کی روشنی میں ایک بہترین نظام لیں گے، اس کے نتیجے میں چلائیں گے۔ اور ابھی تک ہمارے جو فوج کی بھی جو شعار ہے، جو مین ماٹو اور مرکزی جو اس کے ایک نعرہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان، تقوی و جہاد فی سبیل اللہ، ایمان، تقوی و جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی وجہ سے ایک بنیادی اس کے حل پہ چیز موجود ہے، جو بھی حل اٹھا اس پہ چیز موجود ہے، اس لیے کہ پاکستان روئی زمین کے اوپر وہ حصہ ہے جو ایک خالص اسلامی نظریے کے اوپر قائم ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسلامی حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی اسلامی ریاست جو خالص اسلام کی بنیاد کے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر۔ لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے تھے؟ مصعب بن عمیر، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، کیوں جا رہے ہیں؟ ایک اسلامی ریاست مدینہ میں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری نمبر پر پاکستان روز زمین کے اوپر وہ خطہ ہے جو خالص اسلام کی بنیاد ہے، خالص۔ علامہ اقبال نے اس کی جو اشعار کہی ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ اور اس زمانے کے جو علماء نے اس کے لیے محنت کی اور اس خاکے کے اندر جو رنگ بھر دیا، اسی امید کے ساتھ کہ ہم لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بابرکت مقصد ہے۔ ابھی انشاءاللہ ابھی 14 اگست کو پھر 14 اگست منائیں گے، ہم منانا چاہیے، ہمیں خوشی اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت کے طور پہ اس کو منانا چاہیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کس طرح 14 اگست منائے۔ اس رات کیا ہوتے 12 بجے تک، رات کے 1 بجے 2 بجے تک پور رات جوان جو ہے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کے اور ہوارہ گری کا اظہار کرتے ہیں، یا جو ہے باجے، دکاندار جو باجے لاتے اور اب گھر میں پیم 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 پیم، ہر گلی میں نماز کے دوران ادھر نمازوں کا وقت ہے، ادھر بچے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے اللہ کی نعمت کی۔ دیکھو ہم نے تھوڑا سا ناشکری کیا جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، کیوں ہوا یہ؟ ادھر اسی وجہ سے کہ ہم نے ناشکری کی، تھوڑا سا ہم نے اسلام کی مزاج کو پیچھے کیا۔ جو چیز ہمیں اکٹھا رکھ سکتے ہیں وہ اسلام ہے، اسلامی نظام ہے، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ تم ادھر خوش ہو، تم ادھر، ہم ادھر، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا کہ بنگلہ دیشیوں کی ہم نے شکل کے ہم نے مذاق اڑائے، اس کی زبان کے مذاق اڑائے، اس کی کلچر کے مذاق اڑائے، اس کو محرومیت دی، اس کے دلوں سے الگ ہو گئے۔ اسلام اصل چیز ہمیں اکٹھا رکھ سکتے ہیں، اور ابھی ہم یہ جو بقیہ پاکستان ہے اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ یہ ماں کی طرح محترم ہے، یہ مسجد کی طرح معزز ہے، محترم ہے، اس کی دل کیا کریں؟ 14 اگست انسان اور دن اگر نہیں اٹھ سکتے اس دن اٹھے، تہجد پڑھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ ایک آزاد ملک، ایک بہترین ملک جس کے اندر ہر طرح کے موسم موجود ہے، جس کے اندر سمندر موجود ہے، جس کے اندر پہاڑ موجود ہے، جس کے اندر دریا
کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں ادھر اس میں وہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت اللہ کے ادھر موجود ہے. اور تر کے آپ وہ دور دور تک صحرا دیکھیں، بلوچستان کے صحرا ہی دیکھیں، جس ملک کے اندر پہاڑ ہو، جس کے پاس سمندر ہو، جس کے پاس صحرا ہو، جس کے پاس ہر طرح کی نعمت ہو، ہر طرح کے موسم ہو، وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے 14 اگست کے دن میں بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، جوانوں سے بھی، کہ بعد جماعت نماز پڑھے، اس سے پہلے اٹھے، اللہ کا شکر ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. اور پھر 14 اگست کے دن جہاں پرچم کشائی ہو ادھر جائے، پرچم کشائی کرے، زیب و زینت کرے، دکان کو خوبصورت بنائے، اپنے گھر کو خوبصورت بنائے. بہترین تقریبات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریبات ہو، اس کے اہتمام کرو. آپ اچھے مجالس منعقد کریں، آپ شکرانے کے طور پہ صدقہ کرے، یتیم خانوں میں جائے، جن یتیم خانوں میں بچے ہیں ان یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو. کتنے یتیم بچے ہوتے یتیم خانوں میں بیچارے، کتنے یتیم بچے ہیں جس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر ہے. اس طرح جگہوں میں جائے، خیر کے جگہوں میں، مدارس میں جائے، تعلیمی اداروں میں جائے اور ادھر اپنی صدقات کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرے کہ اللہ اس پاکستان کو نیک و صالح حکمران عطا فرما. پاکستان کے پاس ہر چیز ہے، یا چینی کی کوئی بحران نہیں ہے، لیکن اژدہے موجود ہے. ابھی بھی کل پرسوں کسی ایک آدمی کی گودام کے اوپر جو چھاپا مارا ہے تو کتنے کروڑ کے ادھر چینی موجود ہے. ادھر ہمیں کہتے ہیں جی بحران ہے، اٹھے کی کوئی چیز بحران نہیں ہے، یہ اژدہے موجود ہے. ان اژدہوں کو خود لاتے ہیں، ہم خود اس کو دودھ پلاتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے سروں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور یہ ساری چپی کو پیٹ میں ڈالتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں 14 اگست ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسے عمر بن عبدالعزیز گھر میں تشریف لائے. ان کے ایسے حکومت کی ان کی بیوی 4 بھائیوں کے 4 بھائی اس کے حکمران رہے. اس کے دادا مروان بن حکم حکمران رہے، ان کے شوہر حکمران رہے، اس کی بھائی حکمران رہے. لیکن گھر کے اندر جو بیوی ہے عمر بن عبدالعزیز کی جو حکومت ہے بہت وسیع حکومت ہے، دنیا کے بہت ساری حصے میں اس کی حکومت ہے. لیکن عمر بن عبدالعزیز گھر تشریف لائے، بیٹی سے کہا کہ پانی لاؤ. بیٹی کمرے کے اندر موجود تھی، وہ نہیں نکلی. ادھر والد بیوی آ گئی، اس نے پانی پیش کیا. عمر بن عبدالعزیز خفا ہو گیا، کیا ہوا، میرے بیٹی نافرمان ہو گئی. لیکن بیوی نے کہا کہ تم خفا نہ ہو، آپ کی بیٹی جو ہے اس کی ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، وہ بھی پھٹ گئی ہے، اس کے اندر سوراخ ہے، اگر وہ نکل آئے تو اس کے بدن کی سی نظر آتے ہیں، اس سے وہ نہیں نکلی. ایک حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز جیسے آدمی کہ پوری روئی زمین کے بہت سارے اسی کو حکومت ہے، اس کی بیٹی کی حالت. عمر بن عبدالعزیز نکل آئے اور روئے، اللہ کے سامنے سیدھا ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں میری حکومت تو ہے لیکن میرے گھر میں حرام مال نہیں ہے، حرام مال نہیں. ایک دن گھر تشریف لائے اور بیٹی نے منہ چھپائے. باپ نے پوچھا کیا ہوا، کوئی پردہ شروع کیا؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے آج پیاز کھا لیا، پیاز اور روٹی سے منہ سے بدبو نکلتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور جب وہ پاک پا رہے تھے عمر بن عبدالعزیز ہر طرح کی زکات لینے کو نہیں ملتا تھا. ایسی حکومت جس آدمی کو زکات دیتے وہ کہتے ہیں میں تو خود زکات دینے والا ہوں، میں لینے والا نہیں. لیکن عمر بن عبدالعزیز جب وہ پاک پا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ بیٹوں کو تو کچھ 2 اللہ کے بندے زندگی میں تو نہیں دیا، اور مرنے کے بعد تو کوئی دے دو. اس نے کہا میں کیا دے دو، میرے پاس تو حلال نہیں ہے ذاتی کہ میں دے دو. حکومت کے مال دیکھو کیوں حرام، اپنے آپ کو میں جہنم میں ڈالو. کہا کہ میرے بچے نیک ہو تو اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ نیک اور صالح لوگوں کے اللہ اس کی ولی اللہ ضائع نہیں کریں گے. اور کہا اگر میرے بچے حرام خور ہو، خراب ہو، تو میں اس کے لیے کیوں اپنے آپ کو جہنم میں ڈالوں. اور اس سے جو عمر بن عبدالعزیز کو پاک پائے تو کل کوئی 17 یا 16 درہم رہ گئے. اس پہ کچھ درہم اس کے تجہیز اور تدبیر کو خرچ ہو گئی، 9 درہم رہ گئے. بچوں کو ایک درہم بھی نہیں ملے، ایک درہم. لیکن اس سے کچھ وقت بعد
اللہ نے ایسے نوازا ان کے بچوں کو، اللہ نے بہت کچھ دے دیا کہ ایک ایک بچہ ان کے جب مسجد سے نکلتے تھے ان حکمرانوں کے بیٹے ہوتے جنہیں حرام سے بہت کمائے، وہ سامنے بیٹھے ہوتے مانگ رہے ہوتے. عمر بن عبدالعزیز کی بچی جیب سے نکال کر دیتے تھے، ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے خرچ کرتے تھے، 100. اللہ نے ایسے ایسے اس کی بچوں کو نوازا. اس سے حرام کے جو سفر ہے وہ بہت دور تک ہوتے، گھر کے اندر خراب قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے، قاتل پیدا ہو جاتے، اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے کہ والدین کی گردن سر بن جاتے. اور حلال کے جو سفر ہے وہ بھی بہت دور تک. جتنے نیک اور صالح لوگ اللہ نے اس امت کو دی ہے وہ حلال لقمے سے اللہ نے دیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ آپ تاریخ دیکھیں، آپ امام ابن تیمیہ کی تاریخ دیکھیں، آپ امام بخاری کی تاریخ دیکھیں، آپ امام شافعی کی تاریخ دیکھیں، آپ ایک ایک امام کو دیکھیں، ایک ایک امام کو آپ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے والدین نے اس کے حلال لا کے دیا تو اللہ نے اس لقمے سے اس امت کو نیک و صالح لوگ عطا کی. یہ جتنی آپ نام سنیں گے ان کے والدین نے حلال اور حرام کی تمیز کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج جو 14 اگست ہے 78ویں 14 اگست ہم منائیں گے. اس 78 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اللہ کو کتنے راضی کیا اور کتنے ہم نے دین دشمن کو راضی کیا. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ کبھی خوش نہیں ہو. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ تم اس کے لیے پوری طرح رنگ میں رنگ جائے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے، لیکن آج بھی وہ ہمارے مقابلے میں ان کے اور انڈیا کے اور تمام کافر ایک کے ہمارے مقابلے میں. جب بھی موقع ملتے تو پاکستان کے خلاف ہمیں 65 میں وعدہ کیا تھا کہ بیڑا بھیج رہا ہوں، ابھی تک کوئی بیڑا نہیں آیا. امریکہ نے کہا تھا بیڑا بھیج رہا ہوں جی، اب بیڑا کدھر ہے؟ ابھی تک نہیں آیا. لیکن اسرائیل میں مسلمانوں کے خلاف امریکہ کے بیڑے پہلے سے آ گئے، امریکہ کے صدر بھی آ گئے، امریکہ کے وزراء بھی آ گئے اور یہودیوں کو تبکیدی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہودی ہیں. لیکن ہمارے کسی مسلمان کو یہ غیرت نہیں ہو جاتے اپنے مسلمان فلسطینی بھائی سے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ. کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ چاروں طرف دریا فرات، مصر کی پانی اور بچے پیاس سے مر رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس رحمان مسجد کے امام عید اور جو نمازی ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے کہ بچوں کے لیے پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، ہڈیاں باہر نظر آئے. خود امریکہ کہہ رہے کہ ادھر بچوں کے قتل شروع ہے. امریکہ خود کہہ رہے کہ امریکہ کہ اسرائیل نے بہت ظلم کیا. کچھ نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. جو ادھر سے لوگ امداد دینا چاہتے وہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور چاروں طرف ان کی جو بے غیرت لوگ موجود ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں غیرت بہت بڑی چیز ہے جس انسان کو بہت کچھ بنا دے، اور بے غیرتی غلامی جس کے اندر ہمارے چپل اسلامی ممالک کے حکمران مبتلا ہے، یہ ایک مرد ڈوبنے کا مقام ہے. اس کو مرنا چاہیے، زندہ رہنے کا حق کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں ہم 14 اگست کو اللہ کی طرف خوش کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ اللہ ہمارے حماقتوں کی وجہ سے ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ابھی ہم اس ملک کو ایک رکھنے کے لیے اسلام کے لیے ہم محنت کریں گے، اسلامی نظام، اسلامی شریعت. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پارٹی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا، کوئی لیڈر ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، نہیں لیڈروں کے ساتھ ہم نے قبر میں رہنا ہے. ہم اللہ کے دین کے ساتھ، اسی اللہ کی کتاب قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، اس کو اپنا کے اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں بھی سکون کی زندگی، خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں تمام مراحل میں ایک بہترین زندگی ہم گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.